رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ حدیث بیان کی جو آپ نے سنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیٹھے ہوئے، 14ویں کا چاند تھا، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اس چاند کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم سب قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، نعمتیں تمام ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھا لے گا اور جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے تم آج 14ویں کے چاند کا کر رہے ہو۔ یہ حدیث تو معروف ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کا ایسے دیدار کرے گا جیسے 14ویں کے چاند کا کر رہا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ کا جو اگلا جملہ ہے وہ صحیح طور پہ ابلاغ نہیں ہو سکا معاشرے میں۔ تو تم فجر کی اور عصر کی نماز کے اوپر مداومت اختیار کرنا، تم ان نمازوں کو مت چھوڑنا۔ اب بتائیے اس حدیث کے ساتھ اس جملے کا کوئی تعلق تھا تو رسول اللہ نے بولا ہے، اسی لیے محدثین نے ابواب باندھے ابواب باندھے۔ اب بتائیے رسول اللہ نے حالی یہ بیان کر دیتے کہ کل قیامت کے دن جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ نے بھی کہا الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہ بیان کرنا کافی تھا، لیکن رسول اللہ نے جو اگلا جملہ بولا تو پھر تم عصر کی اور فجر کی نماز کو مداومت پہ، ہمیشگی پہ اس کو قائم رکھنا، اس جملے کا کیا مقصد ہے؟ محدثین نے اس کے اوپر ایک باب باندھا اور انہوں نے اس بات کی یہ توجیہ بیان کی کہ بنیادی طور کے اوپر عام جنتیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے خطاؤں سے پردہ پوشی فرما کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے کسی بھی طرح جنت میں داخل کر دے گا بالآخر۔ اللہ کی رحمت تو ہے، رحمت کا انکار تو نہیں ہے، رحمت کا مہینہ بھی ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل ہو، بے شک جنت میں انسان رحمت سے ہی داخل ہوگا۔ تو عام جنتیوں کے لیے جو سلاٹ ہے وہ ہر جو عام جنتی ہوگا اس کے لیے رب کا دیدار کس دن ہوا کرے گا؟ جمعے کے روز۔ اس دن یعنی ہر عام جنتی کے لیے رب کے دیدار کا جو وقت مقرر ہے وہ جمعے کا، کہ ایک ہفتے کے بعد ہر جنتی کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ وہ نعمت ہوگی کہ جو جنت کی ہر نعمت کو ہیج کر کے رکھ دے گی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے، لیکن فجر اور عصر کے پختہ نمازیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اور یہ مطابقت اور مماثلت ہے کہ ان کو ہر روز اللہ فجر اور عصر کے وقت اپنا دیدار کروائے گا۔ عام جنتیوں کو ہر جمعے کے بعد، اور فجر اور عصر کے پختہ نمازیوں کے لیے دن میں 2 مرتبہ زیارت ہوگی۔ وافضل النعیم زیارت العزیز الحمیدی۔ بتائیے جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت ہوگی، لیکن اگر اس نعمت سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ یہی ہے کہ رب کا دیدار ہوگا۔ اور جس بندے کو ایک دن میں 2 دفعہ ہو رہا ہے وہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور وہ نعمت کیسے حاصل ہونی ہے؟ اس دنیا سے فجر اور عصر کی نماز کے اوپر مداومت کر کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یاد رکھیے یہ جو احادیث ہوتی ہیں آپ نے سنی عشاء اور فجر کے بارے میں، احادیث منافقوں کے اوپر بھاری ہے، یہ مشکل ہے اور ان کا یہ اجر و ثواب ہے، اور اگر ثواب پتہ چل جائے تو گھٹنوں کے بل کرالنگ کرتے ہوئے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ کو پتہ ہے بندے کے لیے مشکل نمازیں کون سی ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں سپیشل الگ حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے سب سے آسان نمازیں ہر مسلمان کے لیے ظہر اور مغرب کی ہوتی ہیں، یاد رکھنا، اور مشکل نمازیں فجر عشاء کے بعد سب سے مشکل نماز اگر کوئی ہے تو وہ عصر کی ہے۔ وجہ اس وقت انسان اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنے روز مرہ کے ان معاملات میں جو تاخیر سے اٹھتے ہیں وہ بھی، جو جلدی اٹھتے ہیں وہ بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اس وقت بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی اس کا بیڑا غرق ہو گیا،
اس کا مال ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ اپنے مال میں برکت کے لیے دکان کا شٹر کھول کے عصر کے ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ برباد ہو گیا، آپ سمجھ لیں میں چند ٹکے کما کر کامیاب ہو رہا ہوں، آپ کے اس ٹکوں میں برکت نہیں ہوگی جو نماز چھوڑ کے آپ کما رہے ہیں۔ آپ کا مال برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔